جبریل نے آپ کے حلق سے لے کر زیریں سینے تک کے حصے کو چیر دیا۔ انہوں نے زمزم کا پانی لے کر اپنے ہاتھوں سے آپ کے سینے اور پیٹ کو دھویا۔ پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا جس میں سونے ہی کا ایک آفتابہ رکھا تھا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد جبریل آپ کو لے کر آسمان زیریں کی طرف پرواز کر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ہمراہ دیکھ کر اور یہ جان کر کہ آپ کو 7ویں آسمان سے بھی اوپر لے جایا جا رہا ہے تعجب سے کہا، پروردگار میرے گمان میں نہیں تھا کہ کوئی مجھ سے بھی اوپر جائے گا۔ پھر جبریل آپ کو اس 7ویں آسمان سے بھی اوپر ان بلندیوں کی طرف لے گئے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد رب العزت آپ کے قریب ہوئے اور آپ پر جھک گئے، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے آپ کو جو وحی کی اس میں یہ حکم بھی تھا کہ آپ کی امت پر شب و روز میں 50 نمازیں فرض ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن شریک ابن عبداللہ انہ قال سمعت انس بن مالک یقول لیلۃ اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مسجد الکعبہ انہ جاءہ ثلاثۃ نفر قبل ان یوحی الیہ وہو نائم فی المسجد الحرام فقال اولہم ایہم ہوا فقال اوسطہم ہوا خیرہم فقال آخرہم خذوا خیرہم فکانت تلک اللیلہ فلم یرہم حتی اتوہ لیلۃ اخری فیما یرا قلبہ وتنام عینہ ولا ینام قلبہ وکذالک الانبیاء تنام اعینہم ولا تنام قلوبہم فلم یکلموہ حتی احتملوہ فوضعوہ عند بئر زمزم فتولیٰ منہم جبریل فشک جبریل ما بین نہرہ الی لبتہ حتی فرغ من صدرہ وجوفہ فغسلہ من ماء زمزم بیدہ حتی عنقى جوفہ ثم اتى بطست من ذہب فیہ طور من ذہب محشوا ایمانا وحکمہ فحشا بہ صدرہ ولغا دیدہ یعنی عروق حلقہ ثم اطبقہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، رقم ہے 6986۔ یہ بھی ایک نہایت مفصل روایت ہے۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رویا بیان ہوا ہے جس کو عام طور پر معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں 2 رویا بیان ہوئے ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسجد حرام سے ایک دور کی مسجد تک لے جایا گیا۔ دوسرا وہ بیان ہوا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ آپ کو یہ دکھایا گیا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ آپ عمرے کے لیے گئے ہیں اور وہاں کوئی مزاحمت پیش نہیں آئی، اس کا حوالہ دیا ہے قرآن مجید نے۔ اسی طرح کا ایک رویا یہ بھی ہے، اور جس کو اسرا اور معراج کہا جاتا ہے، اس میں 4 طرح کے واقعات ہیں۔ یہ الگ الگ واقعات ہیں لیکن بعض لوگوں نے ان کو بیان کرتے وقت جمع کر دیا ہے، تو اس سے وہ ایک داستان بن گئی ہے جبکہ وہ بالکل الگ الگ واقعات ہیں۔ ان میں سے ایک وہی ہے جو سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں بیان ہوا، دوسرا یہاں سن لیجئے، اس میں بڑی تفصیل ہے۔ اس کا ایک حصہ میں نے اس وقت پڑھا ہے۔ اس حصے کا اب ترجمہ یہ ہے کہ شریک بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات مسجد کعبہ سے لے جایا گیا اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ وحی کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے، یعنی یہ واقعہ تو پیش آیا ہے نبوت کے بعد، وہ آگے بیان ہوگا، لیکن اس کی ابتدا کب ہوئی
یہ کہتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ آنے سے پہلے، دوسری روایتوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وحی کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض رویا دیکھتے تھے اور بیان بھی کرتے تھے گھر والوں کے سامنے، اس طرح گویا آپ کو مانوس کیا جا رہا تھا کہ نبوت آنے والی ہے، ایک بڑا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اس کی ابتدا یعنی نبوت کی ابتدا بھی رویا صادقہ سے ہوئی۔ پہلے بعض حقائق اس طریقے سے دکھائے یا بتائے گئے تاکہ ایک انس پیدا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جبریل سے وہ پہلی ملاقات ہوئی ہے جس کی تفصیلات عام طور پر لوگ جانتے ہیں۔ اس پر میں نے بھی بحث کر کے بتایا ہے کہ حقیقت میں صورت کیا پیش آئی تھی، کہاں پیش آئی تھی۔ بالعموم حرا کے اندر بیان کیا جاتا ہے، لیکن وہ حرا کے راستے میں معاملہ ہوا، اس کی تفصیلات ہم بیان کر چکے ہیں۔ اسے اگر دلچسپی ہو تو اعتراضات سیریز میں سنا جا سکتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ وحی کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے آپ مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے کہ 3 افراد آپ کے پاس آئے، یعنی خواب میں دیکھا کہ 3 افراد آئے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے فرشتے تھے، جس طرح کے آگے بیان ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا ان لوگوں میں سے وہ کون ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد حرام میں شاید کوئی گرمی کا موسم ہوگا یا ایسا، تو صحن میں اور بھی لوگ سوئے ہوئے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا ان لوگوں میں سے وہ کون ہے؟ درمیان والے نے جواب دیا وہ جو ان لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ پیغمبر نبوت سے پہلے بھی خیر الناس ہوتے ہیں، یعنی اپنی سیرت، اپنے کردار کے لحاظ سے وہ بہترین انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ان میں سب سے بہتر ہیں۔ دوسرے نے کہا جو سب سے بہتر ہیں بس انہیں لے چلو۔ اتنی بات ہوئی اس رویا میں، پھر وہ تینوں واپس چلے گئے، یعنی کہیں لے کے نہیں گئے بلکہ یہ دیکھا آپ نے کہ وہ واپس چلے گئے۔ اس رات میں بس اتنا ہی معاملہ ہوا، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہوا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ بھی غالباً انہی واقعات میں سے ہے جو نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کے معاملات سے مانوس کر دینے کے لیے ہوتے رہے، یعنی اس طرح کے اور واقعات بھی ہیں۔ ابھی نبوت نہیں آئی، یہ واقعہ ہو گیا، وہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اس روایت میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں دیکھا، یعنی پھر کوئی اور ملاقات نہیں ہوئی، یہاں تک کہ یہی تینوں افراد ایک دوسری رات میں دوبارہ آئے، یعنی اب آپ پیغمبر بنائے جا چکے تھے، نبوت سے سرفراز کر دیے گئے تھے، تو یہ دوبارہ آئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ یہی تینوں افراد ایک دوسری رات میں دوبارہ آئے۔ اس وقت یعنی جب دوبارہ آئے تو کیا صورت تھی؟ اس وقت آپ کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں تو سوتی تھیں، یعنی سوئے ہوئے تھے اس وقت بھی، لیکن آپ کا دل نہیں سوتا تھا۔ پیغمبروں کے بارے میں یہ بات بعض دوسری روایتوں میں بیان ہوئی ہے، چنانچہ یہاں بھی بیان کیا گیا ہے کہ سب نبیوں کا یہی معاملہ ہے کہ نیند کے عالم میں بھی ان کی آنکھیں تو سو جاتی ہیں مگر ان کے دل نہیں سوتے، یعنی وہ کوئی غفلت کی نیند نہیں ہوتی بلکہ دل بیدار رہتے ہیں، سوئے ہوئے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی اس رات، جو وحی سے پہلے کا واقعہ ہے اس میں تو بات کی انہوں نے، لیکن اس میں وہ تینوں لوگ آئے وہی تھے لیکن کوئی بات نہیں کی، بلکہ آپ کو اٹھایا، یعنی آپ نے اس رویا میں دیکھا کہ مجھے اٹھایا گیا ہے، بلکہ آپ کو اٹھایا اور زمزم کے کنویں کے پاس لے جا کر لٹا دیا وہیں حرم میں۔ پھر ان میں سے جبریل علیہ السلام نے آپ کو اپنی تحویل میں لے لیا، یعنی وہ دونوں الگ کھڑے ہو گئے، تو گویا رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ جبریل نے آپ کے حلق سے لے کر زیریں سینے تک کے حصے کو چیر دیا، یعنی رویا میں آپ نے دیکھا جب سوئے ہوئے تھے کہ اس طرح میرا سینہ چیر دیا گیا ہے، اور سینے اور پیٹ کے اندر جو کچھ تھا اسے نکال دیا،
انہوں نے زمزم کا پانی لے کر اپنے ہاتھوں سے آپ کے سینے اور پیٹ کو دھویا، یہاں تک کہ پیٹ کو بالکل صاف ستھرا کر دیا۔ پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، یعنی پہلے دھویا گیا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا۔ یہ سب اس رویا میں یا خواب میں رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا جس میں سونے ہی کا ایک آفتابہ رکھا تھا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا۔ ظاہر ہے کہ رویا میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ اپنے معنی کے لحاظ سے بھی دکھا دی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو برتن میں پانی بھرا ہوتا ہے، تو اس آفتابے میں ایمان اور حکمت بھری ہوئی تھی۔ جبریل نے اس سے آپ کے سینے اور حلق کی رگوں کو بھر دیا اور سینے کو سی کر برابر کر دیا۔ یہ واقعہ رویا کے عالم میں پیش آیا۔ یہاں سے تمہید بندی ہے، ابتدا ہوئی ہے۔ یہ بڑی تفصیلی روایت ہے جس کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پڑھیں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نور فطرت ہر انسان کو عطا فرمایا ہے، یعنی ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی رکھی ہے، فطرت کی روشنی رکھی ہے، اور انسان کو اس امتحان میں ڈالا ہے کہ وہ اپنی اس روشنی کی قدر کرتا ہے، اس سے بے پرواہی برتتا ہے یا اس کو بجھا دیتا ہے۔ تو اگر اس نور فطرت کی قدر کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ صلے دیتے ہیں۔ یہ پہلے بیان ہوا ہے کہ جب تینوں فرشتے آئے تھے تو انہوں نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ یہ بہترین انسان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ نے اس فطرت کے نور کی خوب قدر کی تھی اپنی زندگی میں جو 40 سال گزرے۔ یہ بالکل آخری درجے میں اس کی حفاظت اور قدر افزائی کا صلہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں دیا گیا کہ آپ کا سینہ ہر لحاظ سے صاف کر کے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ رویا کے اس حصے میں یعنی خواب کے اس حصے میں آپ کو یہی حقیقت اس تمثیل کی صورت میں دکھائی گئی کہ یہ آپ کو یہ عنایت ملی ہے، یہ علم عطا ہوا ہے، یہ حکمت آپ کے اندر بھرتی گئی ہے، اور یہ صلہ ہے جو آپ نے اس سے پہلے اللہ کے دیے ہوئے نور کی قدر کی ہے، اس کو ایک تمثیل کی صورت میں آپ کو دکھا دیا گیا۔ ابتدا میں ایک واقعہ پیش آیا، اس کی تفصیلات ہم نے پڑھ لی تھیں۔ اب اس کے بعد آگے بیان ہوا ہے کہ ثم عرج به الى السماء الدنیا فضرب بابا من ابوابها فناداه اهل السماء من هذا فقال جبریل قالوا ومن معك قال معي محمد قال وقد بعث قال نعم قالوا فمرحبا به واهلا ويستبشر به اهل السماء لا يعلم اهل السماء بما يريد الله به في الارض حتى يعلمهم فوجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريل هذا ابوك آدم فسلم عليه فسلم عليه ورد عليه آدم وقال مرحبا واهلا يا بني قال مرحبا واهلا بابني نعم الابن انت فإذا هو في السماء الدنيا بالنهرين يتردان فقال ما هذان النهرين يا جبريل قال هذا النيل والفرات انصرهما ثم مضى به في السماء فإذا هو بالنهر آخر عليه قصر من لول وزبرجد فضرب يده فإذا هو مسك أظفر قال ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي خبى لك ربك ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى من هذا قال جبريل قالوا ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قالوا وقد بعث إليه قال نعم قالوا مرحبا به وأهلا ثم عرج به إلى السماء الثالثة وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك
ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فأويت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بتفضیل کلام اللہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ واقعہ پیش آ گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا، یہ رویا دیکھ رہے ہیں حرم میں سوئے ہوئے، اس کے بعد جبریل آپ کو لے کر آسمان زیریں کی طرف پرواز کر گئے، یعنی آپ نے دیکھا کہ مجھے جبریل نے ساتھ لیا ہے اور وہ مجھے لے کر پہلے آسمان یا قریبی آسمان کی طرف پرواز کر گئے ہیں۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اس کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھٹکھٹایا، آسمان والوں کی طرف سے آواز آئی، کون آیا ہے؟ انہوں نے کہا جبریل۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا میرے ساتھ محمد ہے۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا جی ہاں۔ یعنی گویا اس کائنات سے اوپر کی یہ تصویر دکھائی گئی کہ اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے یا ایک کائنات یا ایک سما سے دوسرے آسمان میں داخل ہونے کے لیے جبریل کو بھی بتانا پڑتا ہے، اور پھر جو پہرے دار ہیں وہ اجازت دیتے ہیں۔ جبریل نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے جواب دیا مرحبا، خوش آمدید، آپ کی آمد پر اہل آسمان بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تاہم آسمان والے نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اب زمین میں کیا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس سے آگاہ نہ کر دیں۔ یہ بات یہاں راوی نے واضح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ فرشتے لے جا رہے ہیں، یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آ رہا ہے، لیکن فرشتے بھی عالم الغیب نہیں بنا دیے گئے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ ان کا علم بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا کیا جاتا ہے، جو ان کا دائرہ ہے اسی میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ جتنی ان کو آگاہی ہے اس کے لحاظ سے وہ معاملہ کر رہے ہیں۔ پھر اس آسمان زیریں پر آپ نے آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل نے آپ سے کہا یہ آپ کے والد ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے آدم علیہ السلام کو سلام کیا اور انہوں نے اس کا جواب دیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے کو مرحبا اور خیر مقدم، آپ کیا ہی اچھے فرزند ہیں۔ اسی اثناء میں آپ نے آسمان زیریں پر، نچلے آسمان پر 2 نہریں بہتی ہوئی دیکھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ رویا ہے جس میں چیزیں ممثل کر کے دکھائی جا رہی ہیں۔ آسمان زیریں پر 2 نہریں بہتی ہوئی دیکھیں۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ نہریں کیا ہیں؟ جبریل نے بتایا ان دونوں سے نیل اور فرات نکلتے ہیں، یعنی یہ بتایا گیا یہ کیا چیز ہے۔ ظاہر ہے نیل اور فرات تو اس دنیا میں بہنے والے 2 دریا ہیں اور اس علاقے میں ہیں جس کو قدیم تہذیبوں کا مسکن ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی عراق میں۔ یہ کیا بات کہی ہے؟ بہت سی اور روایتوں میں بھی یہ حقیقت بیان ہوگی، تو اس کو یہاں سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اصلاً اس کی اسکیم کی روح سے وہ دنیا بنائی گئی ہے جو موت کے بعد اور قیامت کے حادثے کے بعد ہمارے سامنے آئے گی۔ اصل میں وہ دنیا ہے، بنا دی گئی یعنی علم الہی میں، اس کو صرف صورت دینی ہے، اور اس کی تفصیل قرآن میں یہ بیان ہوئی ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ سارا کا سارا اس کا مسالہ پڑا ہوا ہے، اس کو ہم اٹھائیں گے اور اٹھا کر ایک نئے زمین و آسمان میں تبدیل کر دیں گے۔ تو وہ اصل دنیا ہے۔ یہ جو کچھ بھی تصور دلایا گیا ہے قرآن مجید میں، اس میں نہریں بھی ہوں گی، اس میں دریا بھی ہوں گے، اس میں درخت بھی ہوں گے،
اس میں پھل بھی ہوں گے، یہ سب چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ تو اصلاً وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے وہاں ظہور پذیر ہوں گی اصلاً۔ اب وہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں وجود پذیر کر دی، اس دنیا کے عملاً یا حقیقتاً یا ہمارے لیے وجود پذیر ہونے سے پہلے اس کو یہ صورت دی گئی ہے جس میں ہم اب دیکھتے ہیں، یعنی اسی کو تبدیل کرنا ہے، جیسے آپ ایک گھر کا پورا نقشہ کسی دن اٹھا کے تبدیل کر دیں۔ تو یہ جو عارضی دنیا بنائی گئی ہے، اصل میں فردوس اور جنت کی وہ سب چیزیں جو وہاں ہیں آخری شکل میں ہر نقص سے پاک ہو کر اپنی کامل ترین صورت میں وہ بہت ناقص صورتوں میں اس دنیا میں آ گئی ہیں جتنی بھی، یعنی جہنم کی گرمی ہی ہے جو جہاں آئی ہے ایک دوسری صورت میں، اسی طرح جنت ہی کی نہریں ہیں جو اس دنیا میں بہہ رہی ہیں لیکن بہت ناقص صورت میں۔ تو یہ اصل میں اس تمثیل میں دکھایا گیا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے اس کا ایک حصہ دکھا دیا گیا ہے۔ تو آپ نے اس موقع کے اوپر پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ نہریں کون سی ہیں، تو فرمایا گیا کہ یہ وہی دجلہ و فرات ہیں، یہ وہی نیل اور فرات ہیں، یہ ان نہروں سے نکلتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ اپنی اصل میں یہ یہاں اس صورت میں ہے اور دنیا میں ان کو اس طرح بہا دیا گیا ہے۔ پھر وہ آپ کو لے کر آسمان میں آگے بڑھے اور آپ نے ایک اور نہر دیکھی جس کے کنارے پر موتیوں اور زمرد کا ایک محل تھا۔ آپ نے اس نہر میں ہاتھ ڈالا تو اس کی مٹی بالکل خوشبودار مشک جیسی تھی۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو آپ کے پروردگار نے آپ کے لیے خاص کر رکھی ہے، یعنی یہی اصل میں وہ حوض ہے جو قیامت میں لوگوں کی پیاس بجھائے گا اور جس کے ساقی آپ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ آپ ہی کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں بیت اللہ اور آخرت میں کوثر، وہ یہاں اس کی تعبیر ہے اور وہاں وہ یہ صورت اختیار کر لے گا۔ اس کے بعد جبریل آپ کو لے کر دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں بھی فرشتوں نے وہی کچھ کہا جو پہلے آسمان کے فرشتوں نے کہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا مرحبا، خوش آمدید، یعنی وہی الفاظ یہاں بھی کہے گئے۔ اس کے بعد جبریل آپ کو تیسرے آسمان پر لے گئے۔ یہاں بھی فرشتوں نے وہی کچھ کہا جو پہلے اور دوسرے آسمان کے فرشتوں نے کہا تھا۔ پھر جبریل چوتھے آسمان پر لے گئے۔ یہاں بھی فرشتوں نے وہی کچھ کہا جو پہلے کہا تھا۔ پھر وہ پانچویں آسمان پر لے گئے۔ یہاں بھی فرشتوں نے وہی کچھ کہا جو پہلے کہا تھا۔ پھر چھٹے آسمان پر لے گئے۔ یہاں بھی فرشتوں نے وہی کچھ کہا جو پہلے کہا تھا۔ پھر ساتویں آسمان پر لے گئے۔ یہاں بھی فرشتوں نے وہی کچھ کہا جو پہلے کہا تھا، یعنی یہ جو راوی ہیں انہوں نے جو کچھ رسول اللہ سے سنا اور یاد رکھا ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان میں کوئی نیا واقعہ نہیں ہوا، ایک ہی طرح کا معاملہ ہوا۔ ان میں سے ہر آسمان پر انبیاء کرام موجود تھے، یعنی جس طرح پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہر آسمان پر کسی جلیل القدر پیغمبر سے ملاقات بھی ہوئی جن کے نام بھی آپ نے بتائے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے یہ نام مجھے یاد ہے، یعنی وہ سارے نہیں یاد رکھ سکے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ نام مجھے یاد ہے۔ ادریس علیہ السلام دوسرے آسمان پر، ہارون علیہ السلام چوتھے آسمان پر، ایک اور نبی پانچویں آسمان پر جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان پر اور موسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان پر۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے بھی اوپر، تو اس کا جواب دیا ہے اس راوی نے، غالباً حضور نہیں بتایا ہوگا، اس لیے کہ انہیں دنیا میں اللہ کے ساتھ کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ قرآن میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ سب پیغمبروں میں ان کا انتخاب کیا گیا جن سے براہ راست اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، باقی سب کے لیے بالواسطہ طریقے اختیار کیے گئے ہیں
اس کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کے آخر میں بتایا ہے کہ ہم نے 3 طریقے اختیار کیے ہیں پیغمبروں کے ساتھ بات کرنے کے۔ ایک تو یہی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا گیا، یعنی براہ راست بات کی ہے، پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ خود بات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بات خود اللہ تعالیٰ کی آواز میں انہوں نے سنی۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور اس کو ان کی فضیلت کے طور پر قرآن نے بیان بھی کیا ہے، بلکہ جہاں فضیلت زیر بحث ہے وہاں خاص طور پر اس کا ذکر کیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں براہ راست خطاب تو نہیں ہے، لیکن دل میں مفہوم ڈال دیا گیا ہے۔ دوسرا طریقہ جو سورہ شورى میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے بات کرنے کا، یعنی ایک نوعیت کا اشارہ خفی ہے جس سے مدعا، مفہوم، مطلب القاء ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ وہ ہے جس سے قرآن نازل کیا گیا ہے، یعنی جبریل امین کو وحی دے دی گئی، اللہ نے اپنا کلام دے دیا، انہوں نے پھر آ کے اس کو آگے وحی کر دیا۔ تو یہ طریقے اختیار کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص معاملہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ہمراہ دیکھ کر اور یہ جان کر کہ آپ کو 7ویں آسمان سے بھی اوپر لے جایا جا رہا ہے، تعجب سے کہا، پروردگار میرے گمان میں نہیں تھا کہ کوئی مجھ سے بھی اوپر جائے گا۔ یعنی انہوں نے اس کا اظہار کیا، رویا میں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تمثیل میں دکھائی جا رہی ہیں، اس کا اظہار کیا کہ کوئی مجھ سے بھی اوپر جائے گا۔ پھر جبریل آپ کو اس 7ویں آسمان سے بھی اوپر ان بلندیوں کی طرف لے گئے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی اس سے بھی آگے، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ یہ اب سدرۃ المنتہا کیا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اس میں دنیا، پھر جبریل آپ کو اس 7ویں آسمان سے بھی اوپر ان بلندیوں کی طرف لے گئے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی اس سے بھی آگے، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ یہ اب سدرۃ المنتہا کیا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اس میں دنیا یا پوری کائنات، اس کو پوری اگر فرض کیجئے کہ بیان کرنا ہے تو گویا 7 آسمان یا یہ کائنات اگر ایک ہے تو اس کے علاوہ باقی 6 بھی، تو یہ جہاں ختم ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے بعد پھر ایک اور دنیا شروع ہوتی ہے، وہ خدائی دنیا ہے۔ اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، یعنی جہاں یہ عالم یا یہ کائنات اپنے حدود ختم کر دیتی ہے۔ قرآن میں یہ تعبیر میں نے لکھا ہے اس مقام کے لیے اختیار کی گئی ہے جہاں اس عالم ناسوت کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ بیری کا یہ درخت عالم لاہوت اور عالم ناسوت کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ وہاں چونکہ زمین ختم ہوتی ہے یا زمینی یا مادی دنیا، تو اس کے لیے جیسے ہم نشان مقرر کر دیتے ہیں، تو ایک بیری کا درخت ہے جس کی اپنی شان ہے، وہ گویا آخری حد پہ کھڑا ہے۔ یہ سب چیزیں امور متشابہات میں سے ہیں۔ قرآن نے ہدایت فرمائی ہے کہ ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کے درپے ہونے کی کوشش کریں۔ یعنی بس جتنا علم دیا گیا ہے وہ یہ ہے، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، تو وہاں تک وہ لے گئے۔ گویا کائنات یا یہ کائناتیں جہاں ختم ہوتی ہیں ٹھیک اس مقام پر لے گئے، اور وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ ایک جو مشاہدہ حضور کو اسی دنیا میں ہوا ہے اور جو سورہ نجم میں ہے، اس میں بھی جو آخری چیز آپ کو دکھائی گئی وہ سدرۃ المنتہا ہی ہے۔ پھر جبریل آپ کو اس 7ویں آسمان سے بھی اوپر ان بلندیوں کی طرف لے گئے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد رب العزت آپ کے قریب ہوئے اور آپ پر جھک گئے، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔
پھر اللہ نے آپ کو جو وحی کی اس میں یہ حکم بھی تھا کہ آپ کی امت پر شب و روز میں 50 نمازیں فرض ہیں. یعنی پیغمبروں سے ملاقات کے بعد پھر یہ اوپر جانے کا معاملہ ہوا، اور جب اوپر جانے کا معاملہ ہوا تو وہاں یہ بیان کر رہے ہیں راوی کہ اللہ تعالیٰ قریب آئے اور 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا. یہ قرآن کے خلاف ہے بات. قرآن مجید نے یہ بات جبریل امین کے بارے میں بیان کی ہے. یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں راوی نے قرآن کے اس بیان کو اور اس رویا میں جو واقعات پیش آئے ہیں ان کے بیان کو خلط ملط کر دیا ہے. قرآن مجید کی سورہ نجم میں یہ بات بیان ہوئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور یہ بھی بیان ہوا ہے کہ وہ معاملہ ہے یعنی سدرۃ المنتہا کو آپ کے لیے کھول دیا گیا، اور جبریل کے بارے میں یہ الفاظ کے 2 کمانوں کے یا اس سے کچھ کم و بیش فاصلہ رہ گیا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو وہاں جبریل کے بارے ہی میں بیان ہوئے ہیں. تو اس پر میں نے کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے. اس میں ایک تو یہ وضاحت ضروری ہے کہ جب یہاں سے کائنات کا تصور دلایا جاتا ہے تو قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کائنات ہے جو ہماری ہے، جس کی وسعتیں اب ہم ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے حدود سے نکلتی جاتی ہے. اس میں نوری سالوں کے فاصلے ہیں، اس میں اربوں کی تعداد میں کہکشانے ہیں، تو یہ گرفت میں نہیں آتی. بہت وسیع کائنات ہے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ جیسے اس کائنات کا دائرہ ختم ہوتا ہے تو ایک دوسری شروع ہو جاتی ہے، تو دوسری کا دائرہ شروع ہوتا ہے تو پھر تیسری شروع ہوتی ہے. تو اس طرح اس کے بعد 6 اور بھی ہیں. یہ خود قرآن مجید نے بتایا ہے. اس میں بلکہ الفاظ بھی ہیں کہ طباع کا ایک کے بعد دوسری آتی چلی جاتی ہے. تو یہ 6 کی 6 جو کائناتیں ہیں، اور یہ ہماری ملا کے 7، انہی کو 7 سماوات قرآن جگہ جگہ کہتا ہے. ان کے خاتمے پر یعنی گویا مادی دنیا جہاں ختم ہوتی ہے اس جگہ علامتیں مقرر کی گئی ہیں. اس کے بعد پھر کوئی دوسرا عالم شروع ہو جاتا ہے. تو وہ جو حد فاصل ہے اس کو سدرۃ المنتہا قرآن میں کہا گیا ہے. یعنی اس کی حقیقت تو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی سرحدوں پر بعض اوقات پتھر نصب کر دیتے ہیں کہ یہاں یہ معاملہ ختم ہو گیا اور یہاں سے آگے اب دوسرے ملک کی سرحد شروع ہو رہی ہے، تو یہ جب 7 کی 7 کائناتیں ختم ہو جاتی ہیں تو وہاں پر جو ایک حد فاصل قائم کی گئی ہے وہ گویا عالم ناسوت اور عالم ناہوت کی حد فاصل ہے. یہ اس مادی دنیا کی اور اللہ تعالیٰ کا جو اپنا عالم ہے اس کی حد فاصل ہے. تو میں نے اس پر لکھا ہے کہ قرآن میں یہ تعبیر اس مقام کے لیے اختیار کی گئی ہے جہاں اس عالم ناسوت کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں. سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں. اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ بیری کا یہ درخت عالم لاہوت اور عالم ناسوت کے درمیان ایک حد فاصل ہے. وہ درخت کیا ہے، اس کی وسعتیں کیا ہیں، اس کو درخت کیوں کہا گیا ہے، یہ ہماری گرفت کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ حد فاصل ہے، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. یعنی یہاں گویا مادی دنیا کی انتہا ہو گئی، وہ اپنے آخری مقام تک پہنچ گئی. یہ سب چیزیں امور متشابہات میں سے ہیں. قرآن نے ہدایت فرمائی ہے کہ ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کے درپے ہونے کی کوشش کریں. بس جتنی معلومات دے دی گئیں وہ کافی ہیں، لیکن وہ معلومات یہ دی گئی ہیں کہ 7 کائناتیں ہیں. ان سب کو جب پار کیا جاتا ہے تو پھر ملائے اعلیٰ میں داخل ہونے کے لیے ایک حد فاصل ہے، وہاں پر بیری کا ایک درخت ہے. اسی کا تذکرہ آپ کو سورہ نجم میں بھی ملے گا. اس میں بتایا گیا ہے کہ جب اس کا مشاہدہ رسول اللہ کو کرایا گیا تو اس پر تجلیات و انوار کی بارش ہو رہی تھی. یکشا ما یکشا، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اب یہ میں نے اس پر بھی ایک حاشیہ لکھا ہے. یہ جو سورہ نجم کے واقعے میں اور اس میں اختلاط ہوا ہے، یہ اس سے مختلف کوئی مشاہدہ ہے جس کا ذکر سورہ نجم میں ہوا ہے.
وہاں قرآن کے اسلوب سے واضح ہے کہ جو کچھ ہوا وہ اسی زمین پر اور بیداری کے عالم میں ہوا، وہاں یہ بتا دیا گیا ہے، اور اس میں 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں بلکہ جبریل امین سے رہ گیا تھا، یعنی جبریل کو دیکھا، جبریل ہی سے ملاقات ہوئی۔ روایت میں قرآن کے الفاظ سے ملتی جلتی تعبیرات راوی نے غالباً سورہ کی تفسیر سے متعلق اپنے فہم کے لحاظ سے داخل کر دی۔ اس میں بھی بعض لوگوں کو یہ غلطی لگی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا بیان ہے، تو وہی غلطی یہاں اس میں بھی ترائی ہے۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہوا، یہ جبریل ہی کے ساتھ ہوا، اور اس کو چونکہ قرآن نے بیان کر دیا ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو یہاں اس معنی میں لیا جائے۔ اس کے بعد پھر وہ چیز بیان ہوئی ہے کہ 50 نمازیں، اس کی آگے تفصیل بھی ہے۔ اس کے بعد یہ بیان ہوا ہے کہ ثم ہبط حتی بلغ موسیٰ فاحتبسہ موسیٰ فقال یا محمد ماذا عہد الیک ربک قال عہد الی 50 صلاة کل یوم و لیلہ قال ان امتک لا تستطیع ذلک فرجع فلیخفف عنک ربک عنہم فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جبریل کأنہ یستشیرہ فی ذلک فاشار علیہ جبریل ان نام من شئت فعلا بہ الی الجبار فقال وهو مکانہ یا ربی خفف عنا فإن امتی لا تستطیع ھذا فوضع عنہ 10 صلوات ثم رجع الی موسیٰ فاحتبسہ فلم یزل یرددہ موسیٰ الی ربہ حتی صارت الی 5 صلوات ثم احتبسہ موسیٰ عند ال5 فقال یا محمد واللہ لقد راودت بنی اسرائیل قومی علی ادنی من ھذا فضعفوا فترکوا فامتک اضعف اجسادا وقلوبا وابدانا وابصارا واسماعا فرجع فلیخفف عنک ربک کل ذلک یلتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جبریل لیشیر الیہ ولا یکرہ ذلک جبریل رفعوا عند الخامسہ۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نیچے اترے، یعنی جہاں لے جایا گیا تھا اوپر، اور جہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات بھی ہوئی، اور یہ بات چونکہ سورہ شورى میں بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ 3 ہی صورتیں ہوتی ہیں جن میں بات چیت ہوتی ہے۔ اس میں کچھ تعبیریں سورہ نجم کی راوی نے لے لی ہیں، ان پر میں نے تبصرہ کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نیچے اترے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو روک لیا، یعنی سب رویا میں دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یا محمد، اللہ نے آپ پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھ سے ہر دن رات میں 50 نمازوں کا عہد لیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت میں اس کی ہمت نہیں ہے، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ واپس تشریف لے جائیں اور اپنی امت کی جانب سے ان میں کمی کی درخواست کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی طرف متوجہ ہوئے جیسے اس کے بارے میں ان سے مشورہ چاہ رہے ہیں۔ جبریل نے اس بات میں جواب دیا کہ آپ جانا چاہیں تو ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ آپ کو ایک مرتبہ پھر بارگاہ الہی میں لے گئے جہاں پہلے حاضری ہوئی تھی۔ آپ نے درخواست کی کہ پروردگار ہمارے لیے اس میں رعایت فرمائیے، کیونکہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے درخواست قبول فرمائی اور 10 نمازیں کم کر دیں۔ واپسی پر جب آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو پھر روک لیا اور دوبارہ وہی مشورہ دیا، اور آپ دوبارہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آپ کو تخفیف کے مشورے کے ساتھ واپس بھیجنے کا یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ فرض نمازوں کی تعداد 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد بھی آپ کو روکا اور حسب سابق کہا، اے محمد، اللہ کی قسم، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس سے کم پر راضی کرنا چاہا تھا، مگر انہوں نے کمزوری دکھائی اور اس فریضے کو چھوڑ دیا۔
آپ کی امت تو قلب و بدن اور سماعت و بصارت میں زیادہ کمزور ہے، لہذا آپ ایک بار پھر جائیں تاکہ اللہ اس میں مزید کمی فرما دے۔ ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی طرف دیکھتے تھے تاکہ ان کی رائے معلوم ہو، اور جبریل اس پر کوئی ناپسندیدگی ظاہر نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ وہ 5ویں مرتبہ آپ کو لے گئے اور پھر آپ نے درخواست کی، اس کا پھر آگے احوال ہے۔ یہ جو معاملہ پیش آیا جس کی کچھ تفصیل یہاں معلوم ہوتی ہے، میں عرض کر چکا ہوں، اور جیسے روایت کے آخر میں جا کے بالکل واضح ہو جائے گا کہ سب معاملہ رویا میں پیش آیا۔ رویا میں جو معاملات پیش آتے ہیں ان میں حقائق ممثل کر کے دکھائے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ اس طرح نہیں ہے کہ نمازیں اس رات میں فرض کی گئیں یا پہلے 50 فرض کی گئیں پھر اس کے بعد اس طریقے سے تخفیف کر دی گئی۔ نماز تو انبیاء علیہم السلام کے دین میں ہمیشہ رہی ہے، اسی طرح 5 نمازیں سب پیغمبر پڑھتے رہے ہیں۔ ذرا کبھی ابو داؤد کی وہ روایت ہی نکال کے دیکھ لیجیے جس میں جبریل امین نے آ کر 2 دن نماز خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی ہے۔ اس میں وہ کیا کہتے ہیں آخر میں کہ یہ میں نے ان 5 اوقات کو بالکل واضح کر کے آپ کو بتا دیا ہے اور عملاً اس کی تعلیم دے دی ہے جن پر اللہ کے سب پیغمبر نماز پڑھتے رہے ہیں۔ چنانچہ خود قرآن کو جب ہم کھولتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب حرم تعمیر کیا تو سب سے بڑی بات ان سے یہی کی گئی کہ یہاں نماز کا اہتمام کیا گیا۔ اسی طرح سے جو دعا انہوں نے کی ہے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے، ایک نئی امت کے لیے، تو وہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ جو دعا ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، ہمارے بر صغیر کے علماء نے اس کو شامل کر دیا ہے ہماری نمازوں میں، یہ سیدنا ابراہیم کی دعا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ سب نماز ہی کے اہتمام کی دعائیں ہیں۔ سیدنا اسماعیل، سیدنا موسیٰ خود جب دنیا میں موجود تھے تو ان کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ جب ان کو نبوت دی گئی تو سب سے پہلی ہدایت کیا کی گئی، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہ دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بندوں پر اصلاً کیا حق عائد ہوتا ہے، تاکہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ باقی سب چیزیں لوگ سن لیتے ہیں، کوتاہی کس میں ہوتی ہے؟ اسی نماز میں عام طور پر۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے 5 وقت چند منٹ کے لیے اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے کہا ہے، ورنہ حق تو یہ تھا کہ وہ 50 دفعہ کہہ دیتا۔ یہ بتانے کے لیے ایک تمثیل اس وقت دکھائی گئی، یہ اس کی نوعیت ہے، تو اس میں کوئی خام خواہ کا تردد نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں بالکل واضح ہو جائے گا۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا، اس میں آخر میں اب یہ کہا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ نے یہ توجہ دلائی کہ یہ آپ 5 نمازیں کہہ رہے ہیں، میں نے تو اپنی قوم سے اس سے کم چاہا تھا، وہ اس کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوئے، آپ دوبارہ جائیے۔ یعنی اس رویا میں جب یہ معاملہ پیش آیا تو اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ جب کبھی ایسی صورت پیش آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ جبریل کیا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کے الفاظ ہیں کہ کل ذالک یلتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جبریل لیشیر علیہ ولا یکرہ ذالک جبریل۔ جبریل کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، دوبارہ پروردگار سے عرض کر دیں۔ تو یہاں پر بھی جبریل ہی کی طرف رسول اللہ نے دیکھا، اور پھر کیا ہوا؟ پھر جب آپ نے چاہا تو فرفعوا عند الخامسہ فقال یا ربی ان امتی ضعفاء اجسادهم وقلوبهم واسماعهم وابصارهم وابدانهم فخفف عنا۔ فقال الجبار یا محمد، قال لبیک وسعدیک، قال انه لا يبدل القول لدی کما فرضته علیک فی الکتاب۔ قال فکل حسنۃ بعشر امثالها فهي 50 فی الکتاب وهي 5 علیک۔ فرجع الی موسیٰ
फ़क़ाल कैफ़ फ़अल्त फ़क़ाल ख़फ़फ़ अन्ना आताना बिकुल्लि हसनतिन अशरा अम्सालिहा क़ाल मूसा क़द वल्लाहि रावत्तु बनी इसराईल अला अदना मिन ज़ालिका फ़तरकू इरजि इला रब्बिक वलियुख़फ़्फ़िफ़ अन्का ऐज़न। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मूसा क़द वल्लाहि इस्तहयैतु मिन रब्बी मिम्मा इख्तलफ़्तु इलैहि क़ाल फ़हबित बिस्मिल्लाह क़ाल वस्तयक़ज़ वहुव फ़ी मस्जिदिल हराम। इस रवायत का ये आखिरी हिस्सा है। इस हिस्से में जिस तरह के पहले अर्ज़ हो चुका कि 5 नमाज़ें रह गई थीं और मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी रोका था, वो हिस्सा अब आखिरी हिस्सा मैंने पढ़ा है। तर्जुमा ये है कि हर मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील की तरफ देखते थे ताकि उनकी राय मालूम हो, और जिब्रील इस पर कोई नापसंदीदगी ज़ाहिर नहीं करते थे। चुनाचे वो 5वीं मरतबा आपको ले गए, जब आपने चाहा तो ले गए। आपने दरख्वास्त की कि परवरदिगार, मेरी उम्मत के लोग क़ल्ब व बदन और समाअत व बसारत में कमज़ोर हैं, इसलिए आपसे मज़ीद कमी की दरख्वास्त है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मोहम्मद। रसूलुल्लाह ने कहा, लब्बैक, मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह ने फरमाया, मेरा कहा हुआ तब्दील नहीं होता, चुनाचे हुक्म तो वहीं रहेगा जैसा कि मैंने उम्मुल किताब में तुम पर फ़र्ज़ किया है। आपकी उम्मत के लिए अलबत्ता तख़फ़ीफ़ की सूरत ये होगी कि उनकी एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। यानी 5 नमाज़ें तो कम नहीं की जा रही, इसलिए कि यही हमेशा से शरीयत में तय है। ये फरमा दिया कि उम्मुल किताब में यही लिखा हुआ है, इसलिए ये तो 5 ही रहेंगी, लेकिन सिला इनका बहुत बढ़ा दिया है। अब नेकी करोगे तो 10 नेकियों के बराबर, एक नमाज़ पढ़ोगे तो 10 नमाज़ों के बराबर अल्लाह ताला उसका अजर देगा। तो इस तरह 5 नमाज़ों का अजर वही 50 नमाज़ों का अजर ही रहेगा, ये अल्लाह ताला ने बताया। चुनाचे उम्मुल किताब में ये नमाज़ें 50 ही रहेंगी, मगर आपके लिए इनकी तादाद 5 होगी। ये हुक्म लेकर आप वापस मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। उन्होंने पूछा कि आपके साथ क्या मामला हुआ। आपने जवाब दिया कि अल्लाह ने नमाज़ों में इस तरह तख़फ़ीफ़ की है कि एक नेकी को 10 नेकियों के बराबर कर दिया है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वही बात दोहराई और कहा, बखुदा मैंने अपनी कौम बनी इसराइल से इससे भी कम का तकाज़ा किया था, मगर उन्होंने कमज़ोरी दिखाई और इस फरीज़े को छोड़ दिया। आप एक बार फिर जाइए ताकि अल्लाह इसमें मज़ीद कमी कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा, बखुदा मैं इस मामले में जितनी बार अल्लाह के पास जा चुका हूँ, मुझे अब अपने रब से शर्म आती है। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा, तो फिर अब अल्लाह का नाम लेकर नीचे उतर जाइए। आप उधर नहीं जाते तो फिर वापसी। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि आप जागे बेदार हुए तो मस्जिद हराम में थे। तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि ये वाक़या किस तरह पेश आया। ये रोया का वाक़या है, और रोया के बारे में मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो मुमस्सल करके दिखाई जाती हैं। इसमें ये जो वाक़या पेश आया या इस तरह दिखाया गया या इस तरह आप नीचे आए या वापस गए, ये दर हकीकत इस बात की ताबीर थी कि अल्लाह की बंदगी का हक़ तो ये है कि आदमी हर वक्त उसके सामने सजदा रेज़ रहे, लेकिन अल्लाह ने इनायत फरमाई है। हमारे यहाँ मज़हबी अमाल में सबसे बढ़कर जिस चीज़ में कोताही होती है वो नमाज़ी का एहतमाम है। ख़ुद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशिईन। आदमी के दिल में अगर खुशू न हो, अल्लाह की तरफ सच्चे ताल्लुक़ का मैलान न हो, तो ये बड़ी भारी लगती है। यही आम तजुर्बा भी है और हमाशुमा इसको महसूस भी करते हैं। इस वजह से अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर अपने पैगंबर के ज़रिए से इस रोया में ये तालीम दी
کہ یہ تو میں نے اپنے حق سے بہت کم ذمہ داری تم پر ڈالی ہے، میں تمہارا خالق ہوں، میں نے تمہیں بنایا ہے، میں نے فرشتے بنائے ہیں، شب و روز میری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، تم سے بہت تھوڑا مطالبہ کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کی حقیقت کو سمجھو، اور اب میں نے اس کا اجر بھی بہت غیر معمولی کر دیا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق انسان پر اصلاً یہی ہے کہ ہر وقت سجدہ ریز رہے۔ اصل میں تو یہی ہونا چاہیے، خالق ہے، اگر وہ کہتا کہ ہر وقت میری ہی عبادت کرو اور کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے تو پھر یہی کیا جاتا، لیکن پروردگار کی عنایت ہے کہ اس نے اس قدر تخفیف کر دی اور شب و روز میں محض 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حقیقت جس طرح ممثل کر کے رویا میں دکھائی گئی، ممثل کر کے، یہ اس کا بیان ہے، اس کو بیان واقعہ کے بجائے اسی حقیقت کے لحاظ سے دیکھنا اور سمجھنا چاہیے، ورنہ نمازیں اس رات فرض نہیں ہوئیں، نمازیں تو آدم علیہ السلام کے وقت سے فرض ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔